گاؤں کے ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں سکینہ بی بی رہتی تھی۔ وہ ایک بوڑھی اور بہت نیک خاتون مہیلا تھی۔ ان کے شوہر کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے تنہائی میں کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنے اکلوتے بیٹے جین کو پالا پوسا تھا۔ سکینہ بی بی نے خود سوکھی روٹی کھائی، لیکن اللہ کے کرم سے اپنے بیٹے کو شہر کے بڑے کالج سے انجینئرنگ کروا دی۔ جین شہر گیا تو اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں بڑی نوکری مل گئی۔ لاکھوں کی تنخواہ اور عیش و آرام ملتے ہی وہ اپنی بوڑھی امی کو بھولنے لگا۔ وہ ہفتوں فون نہیں کرتا تھا اور نہ ہی گاؤں آتا تھا۔ سکینہ بی بی روز شام کو مسجد کے پاس بیٹھتی۔ جب گاؤں کی دوسری عورتیں اپنے بچوں کی تعریف کرتیں تو سکینہ بی بی دل کے درد کو چھپا کر مسکراتیں اور کہتیں، میرا جین بہت مصروف ویست ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ ایک رات گاؤں میں بہت تیز آندھی طوفان آیا۔ سکینہ بی بی کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی۔ تبھی ان کے دروازے پر ایک غریب مسافر آیا۔ سکینہ بی بی کے پاس صرف ایک ہی روٹی تھی۔ انہوں نے آدھی روٹی اس مسافر کو اللہ کی راہ میں دے دی۔ اس مسافر نے کہا، اماں، تو نے اس حال میں بھی میرا پیٹ بھرا۔ دیکھنا، تیری دعا ایک دن تیرے بیٹے کی تقدیر بدل دے گی۔ اسی رات سکینہ بی بی نے سجدے میں سر رکھا اور روتے ہوئے دعا مانگی، یا اللہ، میرا بیٹا مجھے بھول گیا تو کیا ہوا، تو اسے ہدایت صحیح راستہ دے اور خوش رکھ۔ اسی رات شہر میں جین اپنے عالیشان فلیٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس دن آفس میں اس کا بہت نقصان ہوا تھا اور باس نے اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ جین نے جیسے ہی کھانے کا نوالا منہ میں ڈالا، کھانا بہت کڑوا اور خراب تھا۔ اسے اچانک بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بار امی کے ہاتھ سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا تو جین نے تھالی پھینک دی تھی۔ تب امی نے غصہ کرنے کے بجائے روتے ہوئے اس کے لیے دوسری گرم روٹی بنائی تھی۔ جین کا دل کانپ اٹھا۔ اسے لگا کہ اسی امی کی بد دعا یا تنہائی کی وجہ سے ہی اس کی زندگی کا سکون چھن گیا ہے۔ وہ رات بھر روتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے امی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، امی، میں گھر آنا چاہتا ہوں۔ جین جب گاؤں پہنچا تو اپنی امی کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ سکینہ بی بی نے اسے گلے سے لگا لیا اور سارے گیلے شکوے ختم ہو گئے۔ جین نے طے کر لیا کہ اب وہ امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ اس نے شہر کی نوکری چھوڑ دی اور گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ جین نے سوچا کہ جس طرح اس نے اپنی امی کو تنہا چھوڑا تھا، ویسے ہی نہ جانے کتنی بے سہارا مائیں گاؤں میں رو رہی ہوں گی۔ اس نے گاؤں کی پنچایت سے بات کر کے ایک بڑا سا گھر بنایا اور اس کا نام رکھا سایہ رحمت، رحمت کا سایہ۔ یہ ایک ایسا ٹھکانہ تھا جہاں ان بوڑھی اور بے سہارا ماتاؤں کو رکھا جاتا تھا جنہیں ان کے بیٹوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جین خود ان ماتاؤں کے پیر دھوتا، انہیں وقت پر دوا اور کھانا دیتا اور ان کی خدمت سیوا کرتا۔ جین کے اس نیک کام میں مدد کرنے کے لیے عالیہ نام کی
ایک پڑھی لکھی اور دیندار لڑکی بھی شامل ہو گئی۔ وہ آشرم کی بوڑھی ماتاؤں کو دیکھ بھال کرتی اور گاؤں کے بچوں کو سکھاتی کہ ماتا پتا کی خدمت کرنا اسلام میں کتنا بڑا ثواب پنیہ کا کام ہے۔ لیکن گاؤں کے ایک لالچی اور حسد جلن کرنے والے نیتا اکبر میر کو جین کی یہ تعریف پسند نہیں آئی۔ اس نے جین اور عالیہ کے بارے میں جھوٹی افواہیں اڑا دیں اور سوشل میڈیا پر غلط ویڈیو ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ یہ آشرم صرف دکھاوا ہے۔ اس بدنامی کی وجہ سے آشرم کی مدد رک گئی اور لوگ جین پر شک کرنے لگے۔ جین بہت اداس ہوا، لیکن سکینہ بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے گاؤں والوں کے سامنے کہا، جس بیٹے نے اپنی امی کے لیے شہر کی لاکھوں کی نوکری چھوڑ دی، وہ کسی کی امی کا سودا نہیں کر سکتا۔ جن بزرگ ماتاؤں کی جین نے خدمت کی تھی، وہ سب جین کے حق میں گواہی دینے کھڑی ہو گئی۔ سچ سامنے آیا۔ سرکاری جانچ میں جین بے گناہ ثابت ہوا اور جین کے اس کام کو سرکار کی طرف سے بڑا سمان ملا۔ وقت گزرتا گیا اور سایہ رحمت پورے دیش میں مشہور ہو گیا۔ لیکن ایک رات سکینہ بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کا آخری وقت ہے۔ سکینہ بیوی نے کانپتے ہاتھوں سے جین کا سر چوما اور مسکرا کر کہا، جین بیٹا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ تو نے صرف میری خدمت نہیں کی بلکہ تو اس دنیا کی ہر بے سہارا امی کا بیٹا بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور تو نے تو جنت کو اپنے اسی آنگن میں پا لیا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے سکینہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے جانے کے بعد جین نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں اور ماتاؤں کی خدمت میں وقف دان کر دی۔ اس نے سکینہ بیوی ٹرسٹ بنایا، جس کے تحت دیش بھر میں سینکڑوں آشرم کھولے گئے۔ جین نے دنیا کو دکھا دیا کہ ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہی ہو کر جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔